السلام علیکم دوستو، اردو ورلڈ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ایئرپورٹ پر امیگریشن اور سیکیورٹی چیکنگ سے گزرنے کا تجربہ۔ اس ویڈیو میں نے اپنے مشاہدات بیان کیے ہیں کہ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی افسران اور امیگریشن افسر مسافروں کو کیسے ہراساں کرتے ہیں۔ میں نے جہاز کا پہلا سفر 20 فروری 1957 کو سعودی ایئر لائنز سے کراچی سے ریاض کا کیا تھا اور اس کے بعد سے 25 یا 26 مرتبہ بین الاقوامی پروازوں میں سوار ہونے کا موقع ملتا رہا۔ اندرون ملک پروازوں میں سفر اس کے علاوہ ہیں، مگر ہر مرتبہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر ایک ہول سوار ہو جاتی ہے، یعنی دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ بین الاقوامی سفر کی ساری خوشیاں ایئرپورٹ پر پہنچ کر غائب ہو جاتی ہیں۔ ایئرپورٹ پر سب سے بری چیز سیکیورٹی چیکنگ ہوتی ہے۔ سیکیورٹی اور امیگریشن افسران کا کڑوا اور روکھا انداز بہت برا لگتا ہے۔ سعودی عرب میں زمانہ طالب علمی کے دوران ریاض ایئرپورٹ پر سال میں 2 مرتبہ کرپٹ اور بدتمیز سعودی سیکیورٹی اہلکاروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور 8 سال یہ مشکل مراحل طے کرنے پڑتے رہے۔ یہی معاملہ کراچی ایئرپورٹ پر بھی ہوتا تھا، البتہ میں نے ملائیشیا اور جاپان کے ایئرپورٹ کے سیکیورٹی اہلکاروں کو بہت مؤدب اور مہذب پایا۔ وہ بہت ادب سے بات کرتے تھے۔ میرے لیے لاہور ایئرپورٹ پر پہلا وحشت طاری کرنے والا مرحلہ بیرون ملک روانگی کے گیٹ پر تفتیش تھی۔ سیکیورٹی افسر ٹکٹ اور پاسپورٹ چیک کرتا ہے اور اگر چاہے تو وہیں پر روک بھی سکتا ہے۔ وہ کسی مسافر کے ساتھ بدتمیزی بھی کر سکتا ہے۔ سیکیورٹی اہلکار سے بخیر خوبی گزر جانے کے بعد دوسرا مرحلہ سامان کا معائنہ ہوتا ہے۔ فوجی لباس میں ملبوس سول ایویشن کے افسران جس کو چاہتے ہیں اس کا سامان کھلوا لیتے ہیں۔ میرے کپڑے اور دیگر سفری ضروریات کا سامان اتنی محنت سے طے کر کے بیگم نے رکھا تھا، ان کو وہ بڑی بدتمیزی سے الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ یہ افسران سامان چیک کرنے سے پہلے مسافر کے چہرے کو پڑھتے ہیں۔ اگر مسافر میری طرح گھبرایا ہوا ہو تو اس کا سامان کھلوا لیتے ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں مسافر کا پاسپورٹ ہوتا ہے اور جبکہ نظریں مسافر کے چہرے پر ہوتی ہیں۔ اگر تو پاسپورٹ ویزوں سے بھرا ہوا ہو تو وہ مسافر کے رعب میں آ جاتے ہیں، اور اگر ویزوں سے خالی ہو یا چند ایک ویزے لگے ہوئے ہیں تو وہ مسافر پر اپنا رعب ڈالنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سیکیورٹی افسر نے سب سے پہلا سوال بڑے رعبدار انداز میں یہ داغا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جاپان۔ دوم پہلی دفعہ جا رہے ہیں؟ میں نے اثبات میں جواب دینے پر مجھے سامان چیک کروانے کو کہا گیا۔ اس کے برعکس جاپان سے واپس آتے ہوئے اور اس سے پہلے ملائیشیا سے واپس آتے ہوئے ان مراحل سے ان ایئرپورٹ پر بالکل گزرنا نہیں پڑا۔ شاید وہاں امن و امان کی حالت پاکستان سے بہتر ہے، اس لیے پاکستان کے تمام ایئرپورٹ پر مسافروں کو ان کوفت سے گزرنا پڑتا ہے۔ میرا سفری بیگ کھلوایا گیا اور میری طرح کئی لوگوں کے سفری بیگ کھلوائے گئے۔ الغرض میرا سامان کھلوایا گیا۔ جب ان کو اس میں کوئی مشکوک چیز نظر نہ آئی تو انہوں نے مجھے آگے جانے دیا۔ میری جان میں جان آئی، لیکن سامان کی وہ ترتیب پھر نہ دوبارہ بن سکی جو بیگم صاحبہ نے بڑی شائستگی اور محنت سے دی تھی۔ تیسرا مرحلہ بہت آسان تھا کیونکہ اس میں واسطہ عام لوگوں سے تھا، کسی فوجی افسر سے پالا نہیں پڑنا تھا۔ مجھے اپنے سامان کو پلاسٹک کی باریک پرت میں لپٹوانا تھا۔ فی نگ 240 روپے کا یہ ایک فالتو کا خرچہ تھا، لیکن سامان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو میرے پاس 2 ہی نگ تھے، ایک میرا لیپ ٹاپ کا بیگ اور دوسرا میرا سفری بیگ۔ سفری بیگ زپ والا تھا، اسے محفوظ کرنا ضروری تھا، اس لیے اس کو پلاسٹک کی باریک پرتوں میں لپیٹ دیا گیا جس سے وہ محفوظ ہو گیا۔ اب پلاسٹک ریپنگ دنیا کے اکثر ایئرپورٹ پر لازمی کر دی گئی ہے، البتہ واپسی کے سفر میں جاپان میں یہ کام کرنا اختیاری تھا۔ چوتھا مرحلہ بورڈنگ پاس حاصل کرنے کا تھا۔ یہ مرحلہ بھی تسلی بخش انداز میں ہو گیا۔ یہاں بھی سامنا فوجی افسران سے نہیں ہوا۔ ایک بہت بڑے ہال میں مختلف ایئر لائن کے کاؤنٹر بنے ہوئے تھے۔
میں اپنا سامان ٹرالی پر لاد کر بورڈنگ پاس حاصل کرنے کے لیے اتحاد ایئر ویز کے کاؤنٹر پر گیا۔ اتحاد ایئر لائن کے مؤدب افسران مسافروں کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ مسافروں کے بیگوں کا وزن کر کے ان کو بورڈنگ پاس جاری کر رہے تھے۔ وہ مسافروں کو عموماً تنگ نہیں کرتے تھے، صرف مسئلہ اس وقت ہوتا تھا جب سامان کا وزن مقررہ حد سے زیادہ ہو۔ جاپان سے واپسی پر ناریتا ایئرپورٹ پر سامان کے وزن کو چیک کرنے اور سامان کھول کر دوبارہ سے ترتیب دینے کے لیے مخصوص جگہیں بنائی ہوئی تھیں۔ اس سفر میں میرے لیے ایک چیز حیران کن تھی۔ کاؤنٹر پر بیٹھے افسر نے مجھ سے میری ٹکٹ کی کاپی مانگی اور نہ ہی PNR پوچھا، بلکہ اس نے میرے پاسپورٹ کی معلومات اپنے کمپیوٹر میں ڈال کر میرے لیے 2 بورڈنگ پاس جاری کر دیے۔ اب مسافر کی ساری معلومات اس کے پاسپورٹ نمبر کے تحت ایئر لائن کے پاس آ جاتی ہیں۔ میرا پہلا بورڈنگ پاس لاہور سے ابوظہبی تک کا تھا اور دوسرا بورڈنگ پاس دبئی سے ناریتا ایئرپورٹ تک کا تھا۔ ناریتا ایئرپورٹ ٹوکیو سے 77 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ ٹرین میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ بورڈنگ پاس حاصل کرنے کے بعد آخری اور سب سے مشکل مرحلہ امیگریشن کاؤنٹر پر پاسپورٹ پر خارج شدہ یعنی کہ ایگزٹ کی مہر لگوانا تھا۔ لیکن یہاں بھی فوجی لباس میں ملبوس امیگریشن افسر پاسپورٹ سے زیادہ چہرے کو پڑھ رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ سوڈان جاتے ہوئے امیگریشن افسر نے مجھے اور میرے رفیق کار مجیب اللہ ترین صاحب کو روک لیا تھا۔ وہ کسی رشوت کا طالب تھا، لیکن جب اسے ہم سے کچھ نہ ملا تو اس نے ہمیں جانے دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک امیگریشن آفیسر نے ہمارے پاسپورٹ پر ایگزٹ کی مہر لگا دی اور ہم بورڈنگ لاؤنج کی جانب جانے لگے تو دوسرے افسر نے کاؤنٹر چیک کے لیے ہمیں روک لیا۔ ہم دونوں ہی سادہ لباس اور سادہ شکلوں کے مالک تھے۔ لاہور ایئرپورٹ پر اگرچہ امیگریشن آفیسر نے مجھے کچھ تفتیش کے بعد آگے جانے کی اجازت دے دی، البتہ اس نے ایک تفتیشی سوال مجھ سے پوچھ لیا، آپ جاپان کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرے جواب سے جب اسے تسلی نہیں ہوئی، اس نے اس کے ثبوت کے لیے مجھ سے میرے دفتر کی چھٹی کی درخواست کی نقل مانگ لی، جو اتفاق سے میرے موبائل میں موجود تھی۔ میری عادت ہے کہ میں ہر قیمتی کاغذ کا اسکین کاپی محفوظ کر لیتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے موبائل پر چھٹی کی وہ درخواست دکھائی تو اسے تسلی ہو گئی اور اس نے میرے پاسپورٹ پر ملک سے باہر جانے کی مہر لگا دی۔ اس موقع پر مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بڑی مشکل سے نجات پا گیا ہوں۔ اب میری روح اور بدن میں بین الاقوامی سفر کی خوشی کے احساسات لوٹ آئے جو اس 4 مراحل کے دوران رفو چکر ہو چکے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں جیسے پاکستان سے باہر آ چکا ہوں۔ میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ اب مجھ میں اعتماد پیدا ہو گیا تھا کہ میں فخر سے اپنے دوست احباب کو مطلع کر سکوں گا کہ میں جاپان جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے تک ایک ڈر اور ایک خوف طاری تھا کہ ایسا نہ ہو یہ سیکیورٹی اور امیگریشن کے افسران مجھے جاپان جانے سے روک نہ دیں۔ اب میں نے بورڈنگ لاؤنج میں بیٹھ کر گھر والوں سے رابطہ کیا، دوستوں اور احباب کو اپنے سفر کی اطلاع دی، جاپان میں موجود میزبان کو اطلاع دی کہ میرا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اب جاپان جانے کا بھرپور احساس ہونے لگا کہ میں واقعی جاپان جا رہا ہوں۔ رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ مجھے شاید نیند آ رہی تھی۔ جہاز میں سوار ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ میں کرسی پر بیٹھا بیٹھا اونگنے لگا۔ کچھ لوگوں کے لیے رات کو جاگنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن میں 10 بجے کے بعد جاگ نہیں سکتا اور نیند کی گہری وادیوں میں چلا جاتا ہوں۔ البتہ سفر کے اوقات کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ لوگ مجھے اونگتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ میری گردن بار بار کبھی دائیں کبھی بائیں طرف جھک رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ کچھ مرد اور خواتین نے اپنی گردنوں میں نیم چھلے نما نرم و ملائم پیلو کیوں ڈال رکھے تھے۔ اس موقع پر نیند پر قابو پانا میرے اختیار میں نہیں رہا۔ سعودی عرب میں امتحانات کے دنوں میں لڑکے رات بھر جاگ کر امتحان کی تیاری کرتے تھے اور میں جلد ہی سو جاتا اور تہجد کے ٹائم اٹھ کر امتحان کی تیاری کرتا تھا۔ عموماً مجھے دن کا سفر پسند ہے۔
رات کو کمر اور گردن سیدھی نہ رکھ سکنے کی وجہ سے بہت زیادہ بے آرامی ہوتی ہے۔ 3:30 بجے جہاز میں سوار ہونے کا اعلان ہوا تو میری آنکھ کھل گئی۔